الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله على النبي وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قابل احترام بزرگوں اور قابل قدر ملت کے نوجوان بھائیوں، عزیز دوستوں، سرور دو عالم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ رضی اللہ علیہ اجمعین کے واسطے سے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو انسانیت کا سبق دیتے ہوئے فرمایا الانسان معلوب، انسان کے طرف مائل ہونے والا ہے، یعنی ایک انسان دوسرے انسان کی تکلیف، پریشانی، مصیبت
کو دیکھ کر اس کی طرف مائل ہوتا ہے اور اس کی مدد کرتا ہے اور اس کے لیے بے قرار ہو جاتا ہے۔ اور ایک جگہ آپ نے فرمایا لا خیر من لا یألف ولا یؤلف، اس شخص میں کوئی بھلائی نہیں ہے جو کسی کے طرف مائل نہیں ہوتا، محبت نہیں کرتا، اور لوگ اس کے طرف مائل نہیں ہوتے اور محبت نہیں کرتے۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو لوگوں کو نفع رسانی کا، نفع پہنچانے کا کام کرتا۔ اور ایک روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص پورا مومن نہیں ہو سکتا، کامل مومن نہیں ہو سکتا جو خود تو پیٹ بھر کر کھاتا ہو اور اس کا پڑوسی اور اس کے پڑوسی کے بچے بھوکے رہتے ہوں اور اس کو ان کے بھوکے رہنے کا علم ہو، اس کے باوجود ان کی مدد نہیں کرتا، ان کے لیے دوڑ دھوپ نہیں کرتا، تو وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ حضرات صحابہ رضی اللہ علیہ مجمعین کا مزاج بن گیا تھا خود تکلیف اٹھا لیتے اور دوسروں کی تکلیف کو بھی اپنے سر لے لیتے تھے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت بھی یہی تھی۔ ایک واقعہ بیان کروں آپ کو میں، روایتوں میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے۔ اچانک ایک آدمی پر نظر پڑی، ایک سوار پر، جو بہت تیزی سے پریشانی کے عالم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ کرتا ہے۔ اصل یہ ایک روایت یہودی عالم کی ہے۔ یہودی عالم خود بیان کرتے ہیں میں نے اپنی نبی موسیٰ پر جو تورات نازل ہوئی تھی اس کتاب میں نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علامتیں پڑھی تھی، اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ تمام علامتیں تقریباً دیکھ لی تھی۔ دو صفات باقی رہ گئے تھے، دو علامتیں دیکھنا تھا مجھے۔ میں اس کے لیے موقع بموقع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا تھا کہ جس دن وہ علامتیں بھی مجھ پر ظاہر ہو جائیں گی میں مومن ہو جاؤں گا۔ وہ یہودی عالم کہتے ہیں کہ میں اسی موقع کے تلاش میں تھا۔ اتفاق کی بات ہے ایک دن ابو بکر، عمر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں گزر رہے تھے۔ اس وقت ایک سوار بہت تیزی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کر کے آ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوار کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ وہ قریب آیا اور گھوڑے سے اترنے کے بعد، سواری سے اترنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا یا رسول اللہ میں فلاں مسلمان قبیلے سے آ رہا ہوں، وہاں پر بہت زیادہ بھوک مری ہے، بہت زیادہ وہ لوگ تکلیف میں مبتلا ہیں، کھانے پینے کی تکلیف ہے، کپڑے کی تکلیف ہے، مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ ان کی بھوک، ان کی تکلیف کہیں ان کے ایمان میں تزلزل پیدا نہ کر دیں، کہ وہ اپنے ایمان کو بیچ نہ دیں اور کوئی دوسری طاقتیں ان کے پاس پہنچ کر ان کی مدد کر کے ان کے ایمان کا سودا نہ کر دیں۔
جیسا کہ ہوتا ہے بہت سے NGOs مختلف قسم کے ناموں سے ہوتے ہیں، انسانیت اور ہمدردی کے نام پر ہوتے ہیں۔ کہیں مصیبت زدہ لوگ ہیں ان کے پاس پہنچتے ہیں، تکلیف میں ہیں، قحط سالی میں ہیں، بارش اور سیلاب میں مبتلا ہوئے لوگ ہیں، یا زلزلے سے متاثر لوگ ہیں، یا غربت کے مارے ہیں، تو یہ NGOs جو انسانیت کے نام پر کام کرتی ہیں وہاں پر پہنچتی ہیں اور ان کی مدد کرتی ہیں۔ ان کی مدد سے اتنے متاثر ہوتے ہیں وہ فقر و فاقہ میں مبتلا لوگ، وہ مصیبت میں مبتلا لوگ، کہ وہ لوگ ایک ایک موٹا چاول کے بدلے اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں، ایک ایک آٹو، ایک ایک گاڑی کے بدلے اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں، ایک ایک سال کی فیس اپنے اسکول کے اپنے بچوں کے اسکول کی ایک ایک سال کی فیس کے بدلے اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں۔ چند دن پہلے مسلمان تھا، آج وہ اس کے آٹو میں، اس کے گھر میں مختلف قسم کی تصویریں نظر آتی ہیں۔ چند دن پہلے وہ مسلمان تھی، ان سے پوچھو کیوں تم عیسائی کے ساتھ چل رہی ہو، کیوں تم یہودی کے ساتھ چل رہی ہو، کیوں تم نے غیر کے ساتھ شادی کر لی؟ وہ مسلمان لڑکی کہتی ہے میں نے 25 سال تک، 30 سال تک مسلمان دلہا کا انتظار کیا ہے، میں نے 25 سال 30 سال تک مدد کا انتظار کیا، کسی نے مدد نہیں کیا، فلاں مذہب والوں نے، فلاں NGOs والوں نے مدد کی، اور انہوں نے ہمارے سامنے شرط رکھی ہمارے مذہب کو قبول کر لو، ہم تمہارے لیے اس راستے ہموار کر دیں گے، ہم نے قبول کر لیا۔ تو وہ صحابی کے اندر ایک درد تھا اپنے مذہب کا، اپنے بھائیوں کا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے خوف ہے، ڈر ہے، اگر ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دیا جائے تو بہت ممکن ہے کہ وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات کو سن کر پریشان ہو گئے، پہلے اپنے اندر تلاش کیے، ان کی مدد کے لیے 10 روپیہ 5 روپیہ 10,000 روپے 15,000 روپے کافی نہیں تھے، کافی رقم کی ضرورت تھی۔ حضرت ابوبکر سے پوچھا ابوبکر تمہارے پاس کچھ پیسہ ہے؟ ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس نہیں ہے۔ عمر سے پوچھا عمر تمہارے پاس کچھ ہے؟ عمر نے کہا کہ میرے پاس بھی نہیں ہے۔ وہ یہودی عالم کہتے ہیں کہ یہ منظر میں دیکھ رہا تھا، ایک سوار دوڑتا ہوا آیا ہے، ابوبکر کھڑے ہیں، عمر کھڑے ہیں، رسول اللہ ان سے گفتگو کر رہے ہیں، تو میں نے ان کے قریب پہنچ گیا اور قریب پہنچ کر پوچھا کیا بات ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی آیا ہے، ایک علاقے کی مصیبت لا کر میرے سامنے رکھا ہے اور وہاں کی مصیبت زدہ لوگوں کی مدد میرے سے مانگ رہا ہے، اور میں ہوں خالی ہاتھ، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور میرا دل بے قرار ہے، بے چین ہے میں اس کی مدد کرنے کے لیے۔ وہ یہودی عالم کہتے ہیں کہ مجھے موقع مل گیا آپ کو آزمانے کا، چنانچہ میں نے کہا کہ میرے پاس ایک صورت ہے، وہ یہ کہ میرے پاس کافی پیسہ ہے، میں آپ کو بطور قرض دیتا ہوں، آپ میرے پاس قرض کا معاملہ طے کیجئے، 10 دن میں دیں گے، 15 دن میں دیں گے، طے کیجئے، میں آپ کو پیسہ حوالہ کر دیتا ہوں، اب اس کے بعد آپ کی مرضی، آپ مدد کرنا چاہے تو مدد کرو، کچھ بھی کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور ان کے سامنے کہا کہ آپ دیجئے قرض، ایک بڑی رقم، وہ یہودی عالم کہتے ہیں ایک بڑی رقم میں نے فوراً منگوایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ اور لکھا پڑھی ہوئی قرض میں لکھا پڑھی ضروری ہے، قرآن شریف کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، لکھ کر رکھ لو اسے، جب معاملہ کریں گے بعد میں چل کر کوئی گڑبڑی ہوگی تو دستاویز ہوں گے۔ خیر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن کا معاملہ کیا، ان کو کہا 10 دن کے بعد میں آپ کا قرض واپس کر دوں گا 200 وقیہ کھجور کے ذریعہ۔ بات ہوئی تھی
اور اس کے بعد وہ صحابی جو سوار ہو کر آئے تھے ان کے حوالے کر دیا. ایک اعتماد کے آدمی تھے ہوں گے، ورنہ ہر ایک کے پاس بڑی بڑی رقم دے دینا، بڑا بڑا معاملہ کر لینا بغیر تحقیق کے، یہ سمجھداری کی بات نہیں تھی. یہ صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھی طرح سے جانتے ہوں گے، ان کی امانت داری، ان کی دیانت داری سے خوب واقف تھے ہوں گے. اسی وجہ سے بہت بڑی رقم ان کے حوالے کر دیا اور کہا کہ فوراً جاؤ ان کے کھانے کا، ان کے پینے کا، ان کے کپڑوں کا، ان کے رہن سہن کا انتظام کر دو. ایک لمبا واقعہ ہے. وہ یہودی عالم کہتے ہیں کہ میں وہاں سے چلا گیا، ابھی 5 دن گزرے تھے، فوراً میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. اس وقت بھی اتفاق سے ابو بکر عمر ساتھ تھے. میں نے جنت البقیع میں کسی کی وفات ہو گئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تدفین کے عمل میں شریک ہوئے تھے، واپس آ رہے تھے، صحابہ کا ایک مجمع ساتھ تھا اور خصوصاً حضرت ابو بکر عمر ساتھ تھے. وہ یہودی عالم کہتے ہیں کہ مجھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کی علامتیں ساری ظاہر ہو چکی تھی. 2 چیزیں مجھے ظاہر ہونی تھی، یہ کہ آپ کا حلم، آپ کی بردباری، آپ کے برداشت کی صفت، آپ کی برداشت کی صفت آپ کے غصے پر غالب ہے. وہ ہماری کتاب میں موجود ہے، وہ مجھے دیکھنا تھا. اور یہ بات برداشت کس کے اندر کتنی ہے یہ ایسے ہی نظر نہیں آتا، معاملہ کرنے پر ہی معلوم ہوتا ہے. دوسری صفت تھی، جاہل لوگ جاہلوں جیسا معاملہ کریں، جاہلوں جیسا سلوک کریں تو بھی وہ نبی کا حال یہ ہوگا، جاہلوں کا جواب جہالت سے نہیں دیتے ہیں، بلکہ وہ نبی ایسے ہوں گے ان کی جہالت کے باوجود ان کے ساتھ بردباری کے ساتھ، حلم کے ساتھ پیش آئیں گے. یہ 2 صفت تھی، اور یہ 2 صفت جب تک معاملہ نہیں کرتے تب تک سمجھ میں نہیں آ سکتی تھی. اس لیے میں نے معاملہ کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع سے نکل رہے تھے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو اتنا زور سے کھینچا کہ آپ کا گلا مبارک کھل گیا، اور اس کے بعد میں کہا میرے قرض واپس کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی اس کے ساتھ اخلاق کے ساتھ کہا کہ ابھی آپ کا وقت ختم نہیں ہوا ہے، معیاد پوری نہیں ہوئی ہے، ابھی 5 دن باقی ہیں. تو یہ یہودی عالم کہنے لگے یہ تم سب کا ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے، خاص کر تم بنو عبد المطلب کے خاندان کے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں. غصہ بھڑکانا تھا، دیکھنا تھا، دیکھیں کتنا برداشت کرتے ہیں. لوگوں کو ماں باپ کے اوپر جاتے ہیں، کوئی خاندان کے اوپر جاتا ہے تو بہت غصہ آ جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں نا ماں باپ کے اوپر جانا کو، خاندان کے اوپر جانا کو، غصہ آ جاتا ہے. تو وہ آزمانا چاہتے تھے کہ تمہارے خاندان عبد المطلب کا یہی حال ہے، قرض لیتے ہیں تو قرض واپس کرنے کے لیے فوراً تیار نہیں ہے تو بہت ٹال مٹول کرتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ مجلس میں تھے، تیش میں آ گئے، کہا کہ اے اللہ کے دشمن، اے اللہ کے رسول کے دشمن، تجھے کیسی ہمت ہو گئی کہ رسول اللہ کی چادر کو تو کھینچ رہا ہے اور تیرا ابھی معیاد ختم نہیں ہوئی، اس سے پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی کر رہا ہے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقار کا، عظمت کا لحاظ نہ ہوتا تو میری تلوار تجھے جواب دیتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً عمر سے کہا کہ خاموش رہو، چپ رہو، بات ایسی نہیں کرنا چاہیے تم کو چاہیے تھا کہ مجھے بھی سمجھاتے کہ قرض کو واپس کرنے کا طریقہ بہت ہی اچھے سلوک سے ہونا چاہیے، مجھے بھی سمجھاتے اور اسے بھی سمجھاتے کہ قرض واپس مانگنے کا طریقہ کیسا ہونا چاہیے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر سے کہا عمر فلاں جگہ پر میں پیسہ رکھا ہوں، درہم رکھا ہوں، جاؤ اس آدمی کو ساتھ میں لے جا کر پیسہ واپس کر دینا. ساتھ میں لے جا رہے تھے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہودی عالم کو. اس یہودی عالم نے کہا کہ مجھے کلمہ پڑھائیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا آپ کی سمجھ ہے کہ کلمہ پڑھنا ہی تھا تو اتنی گستاخی کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ آتے اور بہت ہی اعزاز کے ساتھ کلمہ پڑھانے کے لیے کہتے تو بڑے اعزاز کے ساتھ آپ کو کلمہ پڑھایا جاتا تھا، آپ یہ کون سا طریقہ اپنایا؟ تو اس وقت وہ یہودی عالم کہتے ہیں کہ بات دراصل یہ ہے کہ میں ان کا نام ہے زید بن سعنہ ہوں. تو فوراً حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے پہچان لیا، اچھا تو یہودیوں کے بڑے عالم ہو تم؟ ہاں میں بڑا عالم ہوں،
میں نے اپنی کتاب میں تورات میں ساری باتیں پڑھ لی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق. دو باتیں میرے سامنے رہ گئی تھی. ایک یہ کہ آپ کے غصے پر آپ کا برداشت غالب رہے گا. دوسرا یہ ہے کہ جاہلوں جیسا سلوک بھی کریں تو وہ نبی جو ہے ان کے ساتھ جاہلوں جیسا سلوک نہیں کرے گا. مجھے یہ آزمانا تھا, میں نے آزمایا ہے. اب مجھے لے چلو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. میں سچا پکا مسلمان ہونا چاہتا ہوں. مجھے ایک تو یہاں پر یہ بتانا تھا, دوسری اصل بات مجھے بتانا تھا شروع واقعہ میں یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ایک علاقے کی مصیبت زدہ حال بیان کیا گیا, وہاں کی پریشانی کو بیان کیا گیا, تو آپ نے اپنا جیب دیکھا, اپنے دوستوں کا جیب دیکھا, خالی تھا. اتنا کہہ کر خاموش نہیں بیٹھ گئے, بلکہ جب قرض مل رہا ہے تو قرض لے کر بھی اس علاقے مصیبت زدہ لوگوں کے علاقوں کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو گئے. میرے عزیز و بزرگوں, ہم کو یہ تعلیم دی گئی ہے دنیا کے ایک کنارے میں مسلمان پریشان ہیں تو دوسرے کنارے میں رہنے والے مسلمان ان کے لیے پریشان ہو جائیں اور ان کی مدد کے لیے تیار ہو جائیں. اب سب کو معلوم ہے بارش کی تباہ کاریاں کیا کیا ہو رہی ہیں. سارے ملک میں بارش سے تباہ کاریاں زوروں پر ہیں. ہماری ریاست میں بلکہ ہمارے پڑوس کے ضلع میں رام نگر کے بارے میں خصوصاً مجھے جمعیت العلماء ہند کی طرف سے پیغام آیا ہے, وہاں کی کارگزاری سنائی گئی ہے کہ رام نگر میں تقریباً 150 گھر ایسے ہیں جو بارش کی وجہ سے زمین بوس ہو گئے. 500 گھر ایسے ہیں جن کا حال یہ ہے کہ وہ ایسے تباہ ہو گئے ہیں کہ وہ استعمال کے لائق نہیں رہے. اور 2000 گھر ایسے ہیں, 2000 گھر جن کا حال یہ ہے کہ گھر کے اندر کا سارا ساز و سامان ٹوٹ پھوٹ کر برباد ہو گیا ہے. اور 50 گھر ایسے ہیں جن گھروں میں اپنی بیٹیوں کی شادی کے لیے کپڑا, ساز و سامان, زیور, پیسہ یہ سب جمع کر رکھا گیا تھا. بارش کی تباہ کاریوں نے سارا برباد کر دیا. کروڑوں کا نقصان ہوا ہے. اللہ کا کرم ہوا, پاس علاقے میں, کتنا دور ہے یہاں سے, 2-2.5 گھنٹے لگے گا, 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے کا سفر ہے. اگر ہم کار میں جائیں گے تو وہاں ایسی تباہ کاریاں مچی ہیں. اللہ رب العالمین نے ہمیں عافیت کی زندگی عطا کی ہے, سکون کی زندگی عطا کی ہے. ہم کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں. ایسے وقت میں ہماری ذمہ داری بنتی ہے, ایک تو مذہبی ذمہ داری, دوسرے انسانیت کے لحاظ سے ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی طاقت, اپنی صلاحیت, اپنی جان و مال کے ذریعے ان کی مدد کریں. میرے عزیزوں, بزرگوں, نوجوانوں, بہت مرتبہ تم نے سیر و تفریح کے لیے دور دور گئے ہوں گے, گھومے ہوں گے, پھرے ہوں گے اور بہت سا پیسہ وہاں پر خرچ کیا ہوگا. ذرا وقت نکال کر اپنے ہی جیسے انسانوں کا حال معلوم کرنے کے لیے رام نگر کے لیے چلے جائیے. وہاں کے حالات دیکھیں گے تو دل تڑپے گا, تب ہمارا دل مدد کرنے کے لیے تیار ہوگا. آج ہمارے حالت کیا ہیں؟ ایک طرف انسانیت بلک رہی ہے, سسک رہی ہے, ایک طرف انسانیت بھوک سے مر رہی ہے, ایک طرف انسانیت بغیر کپڑے کے ننگی ہو گئی ہے. بڑے پریشان ہیں. اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہم عافیت سے ہیں, اللہ کا فضل ہے. بہت سو کا حال ہے رات کے 12-1 بجے تک ہوٹلوں کو آباد کیے ہوئے ہیں, شیخاں کھانے میں, پھال کھانے میں, بریانیاں کھانے میں. اور شادیوں کا حال کیا ہے؟ وہاں پر ایک طرف انسانیت ایک پیسے کے لیے تڑپ رہی ہے, پریشان ہو گئے ہیں, بلک رہے ہیں. آج بھی ہمارا حال یہ ہے کہ وہ شادی محلوں میں لاکھوں کا پیسہ ختم ہو رہا ہے, آج بھی لاکھوں کا پیسہ دعوتوں میں ختم ہو رہا ہے, اور لاکھوں کا پیسہ سیر و تفریح میں, فضولیات میں ختم ہو رہا ہے. ڈر ہو رہا ہے, مجھے ڈر ہو رہا ہے. وہ ایک حدیث قدسی ہے, میں نے گزشتہ جمعہ بھی حدیث قدسی کے متعلق آپ کو بیان کیا تھا. تقریباً 200 حدیث قدسی ہیں. حدیث قدسی کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ رب العالمین انسانوں سے بات کرتے ہیں. آپ نے فرمایا
اے ابن آدم میں بھوکا تھا، اللہ فرمائیں گے کل قیامت کے دن، اے ابن آدم میں بھوکا تھا، میں پیاسا تھا، میں بغیر کپڑے کا تھا، کیوں مجھے نہیں کھلایا، کیوں نہیں مجھے پلایا، کیوں میرے حال نہیں جانا؟ بندہ کہے گا یا اللہ یہ کیسی بات ہے، آپ رزق کے مالک ہیں، آپ کیسے بھوکے ہو سکتے ہیں؟ آپ کپڑوں کے مالک ہیں، آپ کیسے بغیر کپڑے کے ہو سکتے ہیں؟ ساری دنیا کی مخلوق آپ کی خدمتگار ہے، یا اللہ آپ کیسے بھوکے ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ رب العالمین اس وقت فرمائیں گے، سن لو، اللہ رب العالمین اس وقت فرمائیں گے ذرا میری محبت لے کر، ذرا انسانیت کے فکر اور انسانیت کا خوف لے کر، انسانیت کا جذبہ لے کر مصیبت زدہ علاقوں میں، تکلیف میں مبتلا لوگوں کے جگہ پر، بیماریوں کی حالت میں بیماریوں میں مبتلا لوگوں کے پاس، اور سیلاب، زلزلہ اور اس طرح کے حالات میں مبتلا لوگوں کے پاس جا کر منہ میں نوالا رکھتا، ان کو کھلاتا، وہاں کپڑا دیتا، وہاں ان کے لیے رہنے سہنے کا انتظام کرتا، تو مجھے خدمت کرنے کے برابر ہوتا، ان کو خوش کرتا تو مجھے خوش کرنے کے برابر ہوتا، ان کی خدمت کرتا تو میرے سے تجھے صلح ملتا تھا۔ اس وقت افسوس کریں گے پڑوس میں تھا رام نگر، ہم نے پہنچا نہیں، ہم نے مدد نہیں کی۔ میرے عزیز و بزرگوں، آج ہمارے بنگلور کے علاقے میں سارے مساجد میں تقریباً یہ طے کیا گیا ہے کہ جمعے کا چندہ، جو جمعہ ہوتا ہے نا چندہ، جمعے کا چندہ جو نماز میں ہوتا ہے، وہ پورے کا پورا چندہ وہ رام نگر کے مصیبت زدہ پریشان حال لوگوں کی مدد کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ اس کے لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آج کے اس جمعہ میں آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، کوئی آدمی بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے جو خالی ہاتھ جائیں۔ ہمارے بہت سے منصوبے ہوں گے، فلاں وقت میں ہم سیر و تفریح کو جانے کے لیے پیسہ اٹھا کر رکھا تھا، اللہ کے واسطے وہ سیر و تفریح کا پیسہ ان ننگے آدمیوں کے لیے، بھوکے آدمیوں کے لیے، بے گھر لوگوں کے لیے پہنچا دیجئے۔ اللہ رب العالمین جنت کی سیر و تفریح کرائیں گے۔ ہمارا معمول ہے ایک وارم میں 2 مرتبہ بریانیاں پکانے کا، اچھا پکانے کا، کم از کم یہ آنے والے اتوار اور جمعے کا جو خرچ ہے، چھوٹے گھرانے کا حال یہ ہے کہ کم از کم 1000 روپے خرچ ہو جاتا ہے، اس گھر میں 1000 روپے خرچ ہو جاتا ہے ایک دن کا خرچہ اگر دیکھا جائے تو۔ آپ جو ہے بڑے گھرانوں کا حال تو بول ہی نہیں سکتے، 5000 ہوتا ہے، 10000 ہوتا ہے، جتنا ہوتا ہے۔ آپ کم از کم ایک دن کی خوشی کا، ایک دن کی دعوت کا کھانا آپ اپنے صرف خاصہ سے وہاں پر پہنچا دیجئے، رام نگر کے پریشان حال لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین جنت کی غذا کھلائیں گے۔ اور یہ جو طریقہ میں بیان کر رہا ہوں، یہ طریقہ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر تھے، مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر تھے۔ اچانک ایک قافلے کو دیکھا، وہ مسجد نبوی کی طرف آ رہا ہے، مسجد نبوی کی طرف آ رہا ہے۔ آپ نے غور سے دیکھا تو حالت یہ ہے کہ ان میں سے بعضوں کے جسم پر پورے کپڑے نہیں ہیں، بعضوں کا حال یہ ہے کہ پیروں میں چپل نہیں ہیں، بعضوں کا حال یہ دیکھا گیا کہ ان کے پیٹ بھوک کی وجہ سے پیٹ سے لگ گئے، سکڑ گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ رہے ہیں، مسجد نبوی کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور ان سے پوچھا بھی نہیں۔ عام طور پر قافلہ جو آتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایمان قبول کرنے کے لیے آتا تھا دور دور سے، تو یہ قافلہ جب آیا تو آپ نے ان سے پوچھا بھی نہیں کیا ایمان قبول کرنے کے لیے آئے ہو، کہاں سے آئے ہو، کیوں آئے ہو، کچھ بھی سوال نہیں کیا۔ ان کی حالت دیکھتے ہی حضرت بلال کو بلایا، بلال ادھر آؤ، جلدی آؤ۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ فوراً آئے
تو کہا کہ لوگوں کو جمع کرنے کا اعلان کرو. حضرت بلال رضی اللہ عنہ اعلان کیا، لوگوں کو جمع کیا، سارا مدینہ آ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت خطبہ ارشاد فرمایا. خطبے کے الفاظ میں آپ کے سامنے نقل کر دوں. حمد و ثنا کے بعد آپ نے قرآن شریف کی آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ. آپ نے فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. اللہ اگر آپ کو پیسہ دیا ہے، مال دیا ہے، تو اس کے ذریعہ دوسروں کی فکر کرو. اگلا جملہ سننا، کیا آپ نے فرمایا؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ. کل کے دن کے لیے آج اس زندگی میں کچھ خرچ کر لو. سارا کا سارا پیسہ جو اللہ نے دیا ہے وہ کھا کر، پہن کر، اوڑھ کر، کھلا کر، اپنے بچوں کو سیر و تفریح کر کے بنگلے بنا کر، بلڈنگیں بنا کر ختم نہ کرو، بلکہ آج جو اللہ نے جو پیسہ تمہیں دیا ہے اس پیسوں کے ذریعہ ذرا بھوکوں کو کھلا کر، غریبوں کو کھلا کر، مسکینوں کو کھلا کر، مصیبت زدوں کو کھلا کر، مصیبت زدوں کی مدد کر کے کل کے لیے کچھ توشہ تیار کر لو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ. اللہ سے ڈرو. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختصر سا خطبہ دیا. اس کے بعد ممبر سے اتر گئے اور حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ دوڑے دوڑے اپنے اپنے گھر گئے. صحابہ کا حال تو یہ تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سن کر خود بھوکے رہ جاتے تھے اور دوسروں کی مدد کیا کرتے تھے. ایک صحابی کا واقعہ ہے، یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. اس آیت کی ذیل میں اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے. اس واقعے ہی کی وجہ سے آیت نازل ہوئی، اس صحابی ہی کی وجہ سے آیت نازل ہوئی. ایک مرتبہ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مہمان آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو گئے کہ مہمان کو کھلانے کے پاس ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. آس پاس بیٹھے ہوئے لوگوں سے پوچھا، انہوں نے بھی جواب دے دیا. ایک صحابی، انصاری صحابی، مدینے کے رہنے والے، وہ کھڑے ہوئے، کہا کہ یا رسول اللہ آپ کا مہمان میرا مہمان ہے، میں اپنے گھر لے جاتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہمان کو اس انصاری صحابی کے پیچھے کر دیا. گھر میں جا کر بیوی سے کہا یہ سب باتیں شاید آج کے ایک دن میں تین مرتبہ نلڈے تک کھانے والوں کو سمجھ میں ہی نہیں آئے گا، افسانہ لگے گا. افسانہ سمجھتے ہیں تو سمجھ لو، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں جو واقعات پیش آئے قیامت تک کے وہ موجود ہیں کتابوں میں. صحابی نے اپنی اہلیہ سے کہا مہمان آیا ہے، اس کی ہمیں خدمت کرنا ہے، اسے کھانا کھلانا ہے. بیوی نے کہا میرے سرتاج کھانا اتنا ہے، یا تو آپ کھا سکتے ہیں، یا میں کھا سکتی ہوں، یا ہمارے بچے کھا سکتے ہیں، یا مہمان کھا سکتا ہے، سب مل کر نہیں کھا سکتے. تجویز پیش کی صحابی، انصاری صحابی نے، ایسا کرو بچوں کو بھلا کر سلا دو اور میں جو ہے دسترخوان بچھا دینے کے بعد، برتن رکھ دینے کے بعد، چراغ درست کرنے کے بہانے سے چراغ بجھا دوں گا. اندھیرا ہو جائے گا، میں برتن کی اور منہ کی آواز کرتا رہوں گا تاکہ وہ مہمان یہ سمجھے کہ وہ بھی کھا رہا ہے. تو وہ جب سیر ہو جائے گا تو اس کے بعد صبح میں دیکھ لیں گے. اپنی اس تجویز کے مطابق بچوں کو بھلا کر بیوی نے سلا دیا. کیا تھی ایمان، کیسا ایمان تھا اس بیوی کا. آج کی بیویاں ہوتے تو اٹھ کو جاؤ جی ہاں سے، بچوں کو کھانا نہیں، کسے بلا لے گا گئے، کیسے تانے دیتے تھے. لیکن وہ صحابی اللہ کی بندی، اللہ ان کی قبر پر نور سے منور فرمائے، وہ اپنے شوہر کی بات سنتی ہے، اپنے بچوں کو بھلا پھسلا کر سلا اور دسترخوان بچھا دیا، اور شوہر چراغ بجھا کر چراغ درست کرنے کے بہانے ایسے ہی وقت گزار رہے تھے. وہ آنے والا مہمان کھانے سے پاری ہو گیا. اور یہ سارا ماجرا ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری اخلاص سے کیا ہوا عمل، فلان دیکھ لیتے تو اچھا ہوتا تھا، فلان دیکھ لیتے تو اچھا ہو جاتا، میرا باپ دیکھ لیتا تھا اچھا ہوتا، میرے ماں دیکھ لیتی تو اچھا تھی، اتنا بڑا کام کر رہا ہوں کوئی دیکھنے والا نہیں. یہ سارا معاملہ رات کے اندھیرے میں، اندھیری کٹوری میں جو واقعہ پیش آ رہا تھا، اللہ رب العالمین دیکھ رہے تھے. جب صبح
وہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور ان کو معانقہ کیا اور کہا اللہ کو تمہاری مہمان نوازی رات کی بہت پسند آ گئی، اور آپ کی اس مہمان نوازی پسند آئی، اس کی شان پر قرآن میں آیت نازل ہو گئی یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ تو یہ حال تھا صحابہ کا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیتے تو اور بھی جذبہ بڑھ جاتا تھا۔ تو گئے گھر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان سن کر حضرات صحابہ گھر گئے اپنی اپنی طاقت کے مطابق، اپنی اپنی استطاعت کے مطابق، کوئی کھجور لا رہا ہے، کوئی گیہوں لا رہا ہے، کوئی کپڑا لا رہا ہے، کوئی کچھ نہ کچھ لا کے ڈھیر بنا دیے۔ 2 ڈھیر ہو گئے، بڑے بڑے 2 ڈھیر ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 ڈھیروں کو دیکھتے اور خوش ہوتے، ان 2 ڈھیروں کو دیکھتے خوش ہوتے۔ صحابہ عرض فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا مسکرا رہے تھے ان 2 ڈھیروں کو دیکھ کر، گویا کہ بہت بڑا کام کر دیا تھا، بہت بڑا کام کر دیا تھا۔ کیا کام ہو گیا تھا بھائی؟ کیا کام ہو گیا تھا؟ کتابوں میں لکھا ہے ان 2 ڈھیروں کے ذریعہ بھوکی انسانیت کو مدد کرنے کا کام ہوا تھا۔ ان 2 ڈھیروں کے ذریعہ بغیر کہ انسانیت کی مدد کرنے کا موقع ملا تھا۔ ان 2 ڈھیروں کے ذریعہ مصیبت زدہ پریشان حال لوگوں کی مدد کرنے کا موقع ملا تھا۔ اسے دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو رہے تھے۔ یہ واقعات کتابوں میں ہیں، قیامت تک رہیں گے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی اسے پڑھیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ مسلمانوں کے بارے میں لوگ بہت کہتے ہیں، ایسے ہیں، ویسے ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں۔ قسم خدا کی مسلمانوں کی خوبیوں کو لوگ نہیں جانتے۔ کون سی قوم ہے ایسی بتاؤ جہاں سال میں ایک مرتبہ اپنے مال میں سے 40واں حصہ نکال کر غریبوں میں تقسیم کرتی ہے؟ کون سی قوم ہے ایسی بتاؤ جن کا حال یہ ہے کہ وہ عیدگاہ کو جانے سے پہلے غریبوں کی مدد کر کے جاتی ہے؟ کون سی قوم ایسی ہے بتاؤ جو کھانا لوگوں کو کھلانے کے بعد اللہ سے مدد مانگتی ہے؟ کون ہے قوم ایسی دنیا میں؟ یہ مسلمانوں کی قوم ہے۔ مسلمان اگر کھڑا ہو جاتا ہے مدد کرنے کے لیے تو ساری تکلیفیں پریشانیاں دور ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیز و بزرگوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یسلمہ، مسلمان دوسرے مسلمان کو ظلم بھی نہیں کرتا اور بے یار و مددگار نہیں بھی چھوڑتا۔ ومن کان فی حاجت اخی کان اللہ فی حاجتی، جو شخص کسی مسلمان بھائی کی حاجت میں پڑتا ہے، ضرورت پورا کرنے میں پڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ حاجت پورا کرنے والے مسلمان کی حاجت، ضرورت، پریشانی دور کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ ومن فرج عن مسلم ومن فرج عن مسلم کربۃ فرج اللہ عنہ کربۃ من کربۃ یوم القیامہ، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کی تکلیف کو دور کرنے میں لگتا ہے، دور کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آخرت کی پریشانیوں کو، تکلیف کو دور کرنے میں لگ جاتے ہیں اور آخرت میں اس کی مصیبت دور کرتے ہیں۔ موقع ملا ہے ہم کو آج ہمارے علاقے کے بھائیوں کی مدد کرنے کے لیے، چاہے وہ مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، سب کی مدد کرنے کا ہم کو سبق دیا گیا۔ ابھی میں بتایا تھا نا واقعہ، جب قافلہ آیا جن کے بدن پر کپڑا نہیں تھا اور جن کو کھانا نہ ہونے کی وجہ سے پیٹ جا کر سکڑ گیا تھا، تو آپ نے ان کو پوچھا نہیں مسلمان ہیں کہ کافر ہے کہ ایمان قبول کرنے کے لیے آئے ہیں یا کیوں آئے ہیں، کچھ بھی نہیں پوچھا، ان کی مدد کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ انسانیت کا سبق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیا ہے۔ میرے عزیز و بزرگوں، ایک بہت برا حال پیش آیا ہے ہمارے ہی اس ریاست کے رام نگر کے علاقے میں۔ پوری کروڑوں کی تباہی ہو گئی ہے، کروڑوں کی تباہی ہو گئی۔ ایسے وقت میں ہم اچھا کھا لے کر، اچھا پی لے کر آرام سے رہیں گے تو ہمارے اخلاق کی شان نہیں ہے۔ اچھا اللہ تعالیٰ کھلا رہا ہے، اچھا پہنا رہا ہے، اور اللہ ہم کو عافیت سے رکھا ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ اس کا شکرانہ یہی ہے کہ جو لوگ مصیبت زدہ ہیں، پریشان حال ہیں، ان کی ہم مدد کریں گے انشاءاللہ۔ آج جمعے کا جو چندہ ہو رہا ہے، وہ جمعے کا چندہ انشاءاللہ پورے کا پورا
جمعیت علماء ہند کے پاس پہنچا کر وہاں سے سیدھے کے سیدھے رام نگر میں پہنچے گا۔ اس لیے تمام بھائیوں سے گزارش کروں گا، تمام بھائیوں سے، صاحب استطاعت مالدار لوگوں سے خاص کر میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ اب اس وقت جیسے آپ اپنے شادیوں کے موقع پر اپنا دل کھول کر پیسہ خرچ کرتے نا جی، کس لیے؟ ایک نام ہوندے، ایک نمود ہوندے، ایک شہرت ہوندے، آج خرچ کرو، آج اللہ کے راستے میں خرچ کرو، فقیروں ضرورت مندوں پر خرچ کرو، انشاءاللہ اللہ رب العالمین کے دربار میں آپ کی شہرت ہوگی، اللہ رب العالمین کے پاس آپ کا نام لیا جائے گا، فلاں ابن فلاں بندہ اتنے لاکھ روپے اتنے ہزار روپے دیا ہے، بلکہ مالدار جو ہیں وہ 100 میں نہیں جانا، ہزاروں کے روپیہ دے کر جائیں گے، انشاءاللہ دیں گے، اور جو غریب ہے مسکین ہے وہ بھی خالی ہاتھ نہ جائیں، اپنی استطاعت کے مطابق 100 روپیہ 500 روپیہ 1000 روپیہ جتنا ہو سکے بہرحال مدد کر کے جائیں، اور مدد کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا بھی کریں، اللہ ان مصیبت زدوں کی ہم نے اپنی استطاعت کے مطابق یہ کچھ رقم دے کر مدد کی ہے، اللہ ان رقموں میں اتنی مدد فرما دے، اتنی برکت نازل فرما دے، ان کے لٹے ہوئے گھر دوبارہ حاصل ہو جائیں، ان کے دکان جو لٹ گئے ہیں وہ دوبارہ حاصل ہو جائیں، ان کے نوکریاں جو ختم ہو گئی ان کے دوبارہ حاصل ہو جائیں، ان کے گھر کے ساز و سامان جو ختم ہو گئے اللہ آپ ان کی مدد فرمائیے، دعا کرنا ان کے لیے، اور دعا بھی پڑھنا انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلفنی خیرا منہا، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔